کہتے رہے انشاءاللہ 800 ہو جائے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا. بولیے اس لیے کہ مصطفیٰ کی میلاد ہے نا بھائی. مصطفیٰ کی میلاد نہ ہوتی تو بریانی کا گوشت ملتا کیا؟ ملتا نہیں. بولیے ان کا نکاح ہوتا روٹی ووٹی توڑتے ہم نہیں ہوتا. ان کا نہیں ان کے ابا کا نہ ہوتا. ان کے ابا کا نہیں ان کے ابا کے ابا کا نہ ہوتا. ان کے ابا کے ابا کا نہ ہوتا. لکڑ دادا پکڑ دادا اکڑ دادا سرسوں دادا پرسوں کسی کا نہ ہوتا. اس لیے کہ جب مصطفیٰ ہی نہ آتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. مصطفیٰ آتے ہی نہ تو کچھ نہ ہوتا. زمین بنی ہے مصطفیٰ کے صدقے, آسمان بنا ہے مصطفیٰ کے صدقے, چاند کو بنایا گیا مصطفیٰ کے صدقے, سورج کو پیدا کیا گیا مصطفیٰ کے صدقے, جنت کو بنایا گیا مصطفیٰ کے صدقے میں, دوزخ کو بنایا گیا مصطفیٰ کے صدقے میں, لوح و قلم کو پیدا کیا گیا مصطفیٰ کے صدقے میں, فرشتوں کو پیدا کیا گیا مصطفیٰ کے صدقے میں, دریاؤں کو روانی دی گئی مصطفیٰ کے صدقے میں, فضاؤں کو ہوائیں دی گئی مصطفیٰ کے صدقے میں, سمندر کو طغیانی دی گئی مصطفیٰ کے صدقے میں, شجر پیدا کیا گیا مصطفیٰ کے صدقے میں, حجر پیدا کیا گیا مصطفیٰ کے صدقے میں, بشر پیدا کیا گیا مصطفیٰ کے صدقے میں, قرآن ملا تو مصطفیٰ کے صدقے میں, نماز ملی تو مصطفیٰ کے صدقے میں, حج ملا تو مصطفیٰ کے صدقے میں, روزہ ملا تو مصطفیٰ کے صدقے میں, ایمان ملا تو مصطفیٰ کے صدقے میں. حق تو یہ ہے پہچان ملی تو مصطفیٰ کے صدقے میں, پہچان ملی تو مصطفیٰ کے صدقے میں. اللہ ارشاد فرماتا ہے لولا کلمہ اظہرت لکم کیا اے میرے بھائیو آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اعلان بھی نہ کرتا. جب رب کی پہچان ارے بھائی یہ ووڈا فون کا ریچارج کر چکا. چلو ٹھیک ہے یہ ایس بی آئی کے ATM میں سارے مشینوں میں پرویش کر سکتا ہے. درود شریف آپ پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیب مولانا محمد بارک وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. جب تم مصطفیٰ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے تو حضرت آمنہ کا پورا بدن مہک رہا تھا. پورا بدن مہک رہا تھا. یہاں تک کہ آمنہ جس گلی سے گزر جاتی تو وہ گلیاں مہک جاتی, دروازے پہ چلے جاتی وہ دروازہ مہک جاتا, کنویں کے پاس چلی جاتی تو پانی اوپر آ جاتا. یہ مصطفیٰ جان رحمت کے آنے کی برکت ہے. اور یہی نہیں جب میرا اور آپ کا نبی پیدا ہو گیا تو چونکہ عرب کا دستور یہ تھا کہ کوئی بھی ماں بہت زیادہ دن تک اپنی چھاتی کا دودھ اپنے بیٹے کو نہیں پلاتی. اور ایک چیز بتا دوں, جس سال میں مصطفیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا اس سال میں عرب میں مکے میں کسی حاملہ عورت کو بیٹی نہیں دی گئی. سب کے گھر میں بیٹے پیدا ہوئے, سب کے گھر میں بیٹے پیدا ہوئے. یہ ہے اعجاز مصطفیٰ, سب کے گھر میں بیٹے. میرے نبی بھی جنم لیتے ہیں حضرت آمنہ کی گود میں. جتنی بھی دائیاں تھی سب مکہ آ جاتی ہیں, سب مکہ آ گئی تو رئیسوں کے بچے لے کر چلے گئے, دولت مندوں کے بچے لے کر چلے گئے. چونکہ دستور یہ تھا کہ جب کسی دولت مند کے بچے لے کر جاتے تھے لوگ, پرورش کرتے تھے, سال دو سال پر واپس کرتے تھے تو اچھی خاصی رقم ملتی تھی جس سے ان کے بال بچوں کا پیٹ پلتا تھا. یہ دستور عرب تھا. اسی طریقے سے ساری دائیاں موجود ہو جاتی ہیں. عرب میں بہت بچے پیدا ہوئے ہیں, چلو چلو لے کر کے مکہ شہر سے بیٹے کو آیا جائے. ساری دائیاں موجود ہو جاتی ہیں. حضرت حلیمہ اپنے گھر پر موجود ہے. حضرت حلیمہ کے کان میں فرشتوں نے کہا کہ بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں. حضرت حلیمہ بھی اپنی بیمار اونٹنی کو لیتی ہے اور اوپر سوار ہو جاتی ہے. گرتے پڑتے وہ اونٹنی 7 جگہ بیٹھ کر کے مکہ پہنچی. کتنی جگہ؟ 7 جگہ بیٹھ کر کے مکہ پہنچی تھی وہ اونٹنی. لیکن جب مکہ پہنچے جتنے بچے تھے سب جا چکے تھے, سارے بچے جا چکے تھے. اب حضرت حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, یا اللہ ہم خالی ہاتھ جائیں. سارے بچے جا چکے ہیں, جتنے رئیسوں امیروں کے بچے ہیں وہ سب تو دائیاں لے کر جا چکی ہیں, کوئی بچہ نہیں بچا ہے, پریشان ہے. اتنے میں کوئی ایک صاحب آ گئے, کہا پریشان ہو حلیمہ, کہا کوئی بیٹا نہیں ملا ہے. انہوں نے کہا ایک دروازہ میں بتاتا ہوں, وہاں بیٹا تو مل جائے گا لیکن مال نہیں ملے گا. لال تو ملے گا لیکن مال نہیں ملے گا. اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہے. شوہر نے کہا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ وہی لال لے لو. اب حلیمہ کو کیا معلوم کہ قسمت کو چمکانے والا نبی میرے حصے میں آ رہا ہے, میری تقدیر کو چمکانے والا رسول میرے حصے میں آ رہا ہے, میرے مکان کو چمکانے والے مصطفیٰ میرے حصے میں آ رہے ہیں. حضرت حلیمہ بتائے ہوئے پتے پر پہنچی, کنڈی کھٹکھٹائی, اندر
بیٹا لینے آئی. دروازہ کھولا گیا, حضرت آمنہ کی گود میں پیارے رسول آرام فرما ہے. مسکرا کر بولو سبحان اللہ. مسکرا کر تقریر کرنے کی عادت ہے, آپ بھی مسکرا کر بولو سبحان اللہ. حضرت حلیمہ نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت اپنی ماں کی گود میں ہے. حضرت حلیمہ ایک نہیں 1000 بچوں کو پالی, لیکن حلیمہ دنگ رہ گئی کہ آج تک اپنی لائف میں اتنا خوبصورت بیٹا ہم نے دیکھا ہی نہیں. اتنا خوبصورت لال کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے, اتنا پیارا بیٹا کسی نے پیدا ہی نہیں کیا. کبھی حضرت حلیمہ اس محمد کے چہرے کو دیکھتی ہے, کبھی تصور میں آسمان پر چمکنے والے چاند کو لاتی ہے. حتیٰ کہ دائی حلیمہ نے فیصلہ کر لیا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. چاند میں تو داغ ہے, ان کا چہرہ صاف ہے. چہرہ صاف ہے. حضرت حلیمہ نے کہا میں لے جانا چاہتی ہوں. پھر آئے نہیں دے, ٹھیک ہے بچھڑ کے ہم سے جاتے ہو تو جاؤ, اکیلے پن میں آسائش بہت ہے. تعلق یاد آ جائے تو آنا, ہمارے دل میں گنجائش بہت ہے. تعلق یاد آ جائے تو آنا ہمارے. حضرت حلیمہ کہتی ہے میں آپ کے لال کو لے جانا چاہتی ہوں. امی آمینہ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ. بیوی پلکوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو رخصت کرتی ہے. حضرت حلیمہ کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے. حضرت حلیمہ نے چوم لیا پیشانی محمد کو اور لے کر کے دروازے سے باہر نکلی. وہی کمزور اٹھنی کھڑی ہے. جیسے ہی حضرت حلیمہ لے کر بیٹھی نبی کو, ارے باپ رے دادا, اتنی رفتار سے چلی کہ جو 2 گھنٹے پہلے داعیہ جا چکی تھی مکہ سے, ان کی سواریوں کو اوورٹیک کرتے ہوئے حلیمہ کی سواری آگے چلی گئی. ان کی سواریوں کو اوورٹیک کرتے ہوئے حضرت حلیمہ کی سواری آگے گئی. ساری دائیوں نے کہا حلیمہ رک جاؤ. یہ بتاؤ بیماروں کو اٹھنی تھی, کہاں مکہ پہنچ کر کے سواری کر لی ہے کیا, نہیں خرید لی ہے کیا. حلیمہ نے کہا اتنا پیسہ کہاں ہے کہ نہیں سواری خریدیں گے, اتنے دولت کہاں ہے کہ نہیں سواری خریدیں گے. تو آخر اتنی تیز رفتاری سے حلیمہ تمہاری اٹھنی کیسے چل رہی ہے. اب ذرا سنو. حضرت دائی حلیمہ نے کہا سنو, میں نے سواری نہیں بدلا ہے بلکہ میرا سوار بدل گیا ہے. میری بیمار اٹھنی میں جان پیدا ہو گئی ہے. یہ محمد رسول اللہ کے بیٹھنے کی برکت ہے. 7 جگہ بیٹھنے والی اٹھنی تیز رفتار کے ساتھ چل رہی ہے. حضرت حلیمہ جس راستے سے لے کر رسول کو گزرتی ہے وہ راستہ بہت جاتا ہے. یہاں تک کہ جب دروازے پر پہنچتے ہیں حلیمہ کے گھر بہت ساری بکریاں, سارے بکریوں کے تھن سوکھ چکے تھے, لیکن جیسے مصطفیٰ کا قدم پڑا تو ساری بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گئے. جو بھی پیڑ پودے سوکھے تھے ہرے ہو گئے. حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے کہ گھر کا چھوٹا بڑا سارا برتن ہم نے بھر لیا, لیکن دودھ کم نہ ہوا. سارے برتن کو بھر لیا لیکن دودھ, بات بہت بڑی ہے لیکن شک میں اب سنو اپنے نبی کی شان. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں لٹا دیے جاتے ہیں. رات کا وقت ہے, چادری پھیلی ہے, چاند نکلا ہوا ہے. حضرت حلیمہ نے سوچا چلو گھر کا کام کر لیا جائے. جھولے میں رسول کو لٹا کر کے حضرت حلیمہ گھر کے کام میں لگ جاتی ہے. اور ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بیٹوں کو لٹا دیتی ہے تھوڑی دیر کے بعد دیکھنے آتی ہے کہ سو گیا ہے لال کی جاگ رہا, سو گیا ہے کہ سو گیا ہے تو کام کرے گی, اگر جاگ رہا ہے تو ڈوریاں دے دے کر کے سلانے کی کوشش کرے گی. حضرت حلیمہ بھی تشریف لاتی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے, دیکھ کر تنگ رہ جاتی ہے. کیا دیکھتی ہے, میرا لال جھولے میں لیٹا ہوا ہے اور داہنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے. شہادت کی انگلی آسمان کی طرف ہے اور کبھی محمد کی انگلی ان کے سرہانے جاتی ہے, کبھی محمد کی انگلی ان کے پائتے جاتی ہے, کبھی داہنے جاتی ہے, کبھی بائیں جاتی ہے. حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے جیسے جیسے جھولے میں لیٹ کر محمد کی انگلی گھوم رہی تھی ویسے ویسے آسمان کا چاند ناچ رہا تھا. جب محمد کی انگلی سرہانے جاتی تھی آسمان کا چاند بھی سرہانے جاتا تھا. جب پائتے جاتی تھی آسمان کا چاند بھی پائتے جاتا تھا. جب داہنے انگلی جاتی تھی آسمان کا چاند بھی داہنے جاتا تھا. جب بائیں جاتی تھی آسمان کا چاند بھی بائیں جاتا تھا. پتہ یہ چلا کہ جھولے میں لیٹ
इशारे पर नचा दे वही मेरा मुस्तफा है, जो उंगली के इशारे पर नचा दे वही मेरा रसूल है, जो उंगली के इशारे पर नचा दे वही मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आला हजरत सरकार ने लिखा चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महज में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मेरे मुस्तफा का सब कुछ लाजवाब है, मेरे मुस्तफा का सब कुछ लाजवाब है, मेरे मुस्तफा की पेशानी लाजवाब है, उनकी आंखें लाजवाब है, उनका चेहरा लाजवाब है, उनका सब लाजवाब है, उनका घर लाजवाब है, उनकी आंखें लाजवाब है, उनकी ज़बान लाजवाब है, उनका रुख़सार लाजवाब है, उनके हाथ लाजवाब है, उनके पैर लाजवाब है, वो खुद लाजवाब है। और जब लाजवाब बना करके भेजा गया तो मेरे मुस्तफा की हर सुन्नत भी लाजवाब है। उसी नबी की सुन्नत है निकाह, उसी नबी की सुन्नत है निकाह करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया निकाह करो, निकाह करना मेरी सुन्नत है। जो इस्तिताअत के बावजूद निकाह न किया वो हमें से नहीं है। इसलिए निकाह जो होने जा रहा है ये भी मुस्तफा की सुन्नत पर अमल होने जा रहा है, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत पर। और एक नसीहत दे करके रियाजुद्दीन और अलाउद्दीन को ले करके मैं जाना चाहता हूँ। और यहाँ इनकी कैटेगरी के अभी तक कितने लोग बैठे हुए हैं, है ना? इनके कैटेगरी के अभी तक कितने लोग बैठे हुए हैं ऐसे अकेले, उन सब के लिए नसीहत ये है कि जब भी आपका निकाह हो, निकाह की महफिल में जब भी आप जाओ तो कोशिश ये करो कि वजू बना आपकी हो गई आपके बाद कोशिश ये करो कि वजू बना कर बैठो। इसलिए फक़हा फरमाते हैं जब दूल्हा दुल्हन दोनों निकाह के वक्त बावजू रहते हैं तो फरिश्ते इनकी सलामती की दुआ किया करते हैं। इसलिए अगर आपकी बेटी दुल्हन बन गई उसे भी वजू करवाओ, आपका बेटा दुल्हन को दूल्हा बना है उसे भी वजू करवाओ। निकाह के वक्त अगर दूल्हा दुल्हन दोनों वजू के साथ है तो फरिश्ते सलामती की दुआ करते हैं। जानते हो हमारी दुआएं रद्द हो सकती है, हमारी दुआएं कबूल न हो सकती है, लेकिन फरिश्तों की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं फरमाता है। अगर फरिश्तों ने दुआ कर दिया मौला ये अलाउद्दीन है, मौला ये रियाजुद्दीन है, अल्लाह ताला तू इन्हें सलामत रखना दुनिया में और सलामत रखना आखिरत में, तो फरिश्तों की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता है। वो जब दुआ करते हैं उनकी दुआ पर फरिश्ते खुद आमीन। इसलिए वजू के साथ दूल्हा दुल्हन दोनों रहे बरकत, वजू के साथ दूल्हा दुल्हन दोनों रहे बरकत है। और ये निकाह भी मेरे नबी की अजीम सुन्नत है। और क्या सुन्नत है, लाजवाब है। जरा आपको एक नसीहत करके जाता हूँ, जितने लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं वही नबी जो 12वीं तारीख में जलवागर हुआ, पूरी दुनिया को जुल्म सितम के आग से बचाया, पूरी दुनिया को जुल्म सितम के हमले से बचाया। यहाँ तक कि बच्चियाँ जिंदा गाड़ दी जाती थी, बच्चियों को नई जिंदगी अता की गई है। बेवाओं पर जुल्म किया जाता था, उन्हें सीने से लगा करके मुस्तफा ने सम्मान पूर्वक उन्हें इज्जत अता करवाई है। ये किसने किया है? वही 12वीं तारीख में आने वाले नबी ने किया है। और उसी नबी का फरमान है अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन, उसी नबी का फरमान है अस्सलातु मिस्काउल जन्नह, उसी नबी का फरमान है अस्सलातु ऐनु फिस्सलात, यानी नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मोमिनों की मेराज है, नमाज जन्नत की कुंजी है। आज हम सीना ठोक कर कहते हैं हम जन्नत में जाएंगे, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, अगर जन्नत में ताले बंद होंगे तो आप खोलोगे किससे? जन्नत में ताले लगे हैं तो आप उसका लॉक कैसे खोलोगे? तो उसका लॉक खोलने का तरीका और उसकी चाबी जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है वो नमाज है। नमाज, नमाज की पाबंदी करो, इंशाअल्लाह जन्नत के ताले खुल जाए। और यहाँ हमारे पास वक्त ही नहीं होता नमाज पढ़ने की। एक वक्त की नमाज जानबूझ करके जो छोड़ा, एक वक्त की नमाज जानबूझ करके जो छोड़ा, 2,83,88,000 साल वो जहन्नम में चला जाता है। आपकी उम्र नहीं, आपके पूरे खानदान की उम्र मिलाओ जितने नहीं हो, 2,88,000 साल वो जहन्नम में जलाया जाएगा जो एक वक्त की नमाज जानबूझ कर छोड़ता है। तो मैं एक नसीहत देकर जा रहा हूँ प्यारे, मिलाद रसूल में आने के फायदे और आने से कुछ हासिल करो। मस्जिदें आपका इंतजार करती है, सजदे की जगह आपका इंतजार करती है, मुसल्ला और चटाई आपका इंतजार करते हैं। आप मस्जिदों में पहुंच करके सजदे कर लिया करो ताकि ये सजदे आपके दुनिया में भी काम आए
اور جب آپ کی آنکھ بند ہو جائے تو قبر میں بھی کام آئے، اور جب قبر سے اٹھائے جاؤ تو حشر میں بھی کام آئے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہارے دروازے پر ایک نہر جاری ہو اور اس نہر میں 5 وقت تم نہاؤ، تو یہ بتاؤ تمہارے بدن پر کوئی میل باقی ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہی مثال ان نمازیوں کی ہے جو 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے ہیں، ان کے بدن پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ ایک مرتبہ پتھر کے زمانے میں حضور صحابہ کے ساتھ باہر نکلے، ایک پیڑ کی ٹہنی کو پکڑ کر کے آپ نے ہلا دیا، سارے پتے زمین پر آ گئے۔ مصطفیٰ نے فرمایا، میرے صحابہ دیکھ رہے ہو یہ منظر؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں ہاں یا رسول اللہ، یہ سارے پتے زمین پر آ گئے ہیں، اب ایک بھی پتا ٹہنی میں نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، یہی مثال اس نمازی کی ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جیسے اس ٹہنی سے پتے جھڑ گئے ہیں، ایسے اللہ اس کے بدن سے گناہ کو جھاڑ دیتا ہے، گناہ کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، گزارش کر کے آپ کا چھوٹا بھائی جا رہا ہے، آپ نمازوں کی پابندی کرو اور دنیا میں مت پڑو، اس لیے کہ دنیا فانی ہے، چھوٹ جائے گی یہیں پر، یہ بلڈنگیں فانی ہیں، سب فنا ہو جائیں گی، لیکن جو سجدوں کی دولت آپ لے کر کے جاؤ گے، جو رکوع کا خزانہ لے کر کے جاؤ گے، جو عبادت کی دولت لے کر کے جاؤ گے، انشاءاللہ العزیز وہ جب تک آنکھ کھلی ہوگی تب تک بھی کام کرے گا، جب آنکھ بند ہو جائے گی تب بھی کام کرے گا، اور جب آپ قبر سے حشر میں اٹھائے جاؤ گے تب بھی کام کرے گا۔ انشاءاللہ نماز کی پابندی کرو گے نا بھائی؟ نماز کی پابندی کرو گے انشاءاللہ؟ نماز کی پابندی کرو گے نا انشاءاللہ؟ آخری بات آپ سن لو، ہماری شادیوں میں فضول خرچیاں بھی بہت ہوتی ہیں،